اس ایک عظیم شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، جو قرآن و حدیث کے ساتھ وید و قرآن کو یکجا کر کے اپنی بات کو رکھتا ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں یہ بات کہوں، رحیم جی نے بات کہی کہ قاری صاحب، رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، توڑے سے جوڑے سے نہ جڑے، جڑے تو کٹ پڑ جائے۔ آئیے اس طریقے کے تمام دوہے۔ یا کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کاہے سے دوستی نہ کسی سے بیر۔ اب میں یہ چاہتا ہوں مانوتا کے لیے میں یہ بات کہوں اور شاستری جی کو روڈ پہ دیش دوں، یہ بات کہتے ہوئے کمیٹی کہ ادب کے منچ پر، نوجوان کمیٹی، ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، یہاں پر رام ملتا ہے، یہاں پر رحمان ملتا ہے، نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ کوئی عیسائی ہے، یہ وہ منچ ہے جس پہ ہندوستان ملتا ہے۔ تڑپ کر کہیے سبحان اللہ، یہ وہ منچ ہے جس پہ ہندوستان ملتا ہے۔ ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ کوئی عیسائی ہے، یہ وہ منچ ہے جس پہ ہندوستان ملتا ہے۔ اور جب ہمارے شاستری جی باطل قوم کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور للکار کر یہ بات کہتے ہیں، نوجوان کمیٹی ذرا غور کریے گا کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں چلنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ ضرور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ ضرور آئے گا۔ اب طرف کر دو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیے، ہاتھ رکھیے سبحان اللہ۔ ذی وقار، معزز، ہر دل عزیز، جو کہ مانوتا، پریم اور تمام بھائی چارگی کی گفتگو کرنے میں ہمارے شاستری جی بہت ہی ماہر ہیں اور دل کی بات رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات رکھتے ہیں، وید و قرآن کی بات رکھتے ہیں، امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، مانوتا کا سندیش دیتے ہیں، پیام انسانیت آپ کا عنوان ہے۔ ہم سب کے عزیز، ہم سب کے پیارے، ہم سب کے سچے عالی جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب چترویدی قبلہ دامت برکاتہ عالیہ سے ملتمس ہوں ذی وقار معزز ہر دل عزیز تشریف لائیں اور اپنے مائد حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اشٹو گڑا پروشم دیپینتی پرگیاچا کولیم دما شروتم چا پراکرمش بہبھاشتا چ دانم یتھا شکتی کیرتکیتا چ۔
द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माधवे मासी माधव जातो ददर्शत्वा पुत्रं पितरौ हस्तमांसो उष्टरायस्य परवाहिणो वधुमन्तो द्विविर्दशा वर्तमाराशत्से निहीडते दिविष्मानौ उपस्मिरिषा इदं जना उपशुरुत नराशंस सतविष्यते षष्टिं सहस्रानोतिं च कौरव आरुषमे शुद्धमय शापर्यगाचु कर्मकायम वर्णमस्नाविरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषि परिभूषयम्बूर्यार्थ तद्यथोर्थान् वैददाच्छाश्वतीभ्य समाप्य अंधान्त महाप्रविशन्त्य सम्भूते उपासते तत्तु भूय इवते तमूयो सम्भूतयामृता एको देव सर्वभूतेषु गूढा सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्म अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा युना पिता जनिता युविदाता दामानि वेद भूणानि विश्वा युदेवानां नवदा एकायवतं संप्रशनं भूणयन्ते यनिया तवमग्न इंद्र विर्षवासता मासतवं विष्णुरुगाय नमस्य तवं ब्रह्मा रैट ब्रह्मस्पदे तवं विनत सजसे पुरंदया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज का ये जलसा जो कि कमेटी फर्जंदान इस्लाम की जानिब से मुनक़िद किया गया है, खुदावंद कुद्दूस की करम फरमाई से मेरी भी हाजिरी हुई। बहुत ही अच्छा माहौल आप लोगों ने कायम किया। और बहुत दिलजमाई के साथ हजरत मौलाना का खिताब भी सुना और मेरे बाद भी एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत का भी खिताब होना है। मुझ तक जो बात पहुंची है वो ये है कि आज के इस जलसे में मुसलमानों के अलावा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी मदऊ किया गया है। कबल इसके कि मैं वेदों और पुराणों और ऋषियों और मुनियों के वाकयात को आपके सामने बयान करूं, उससे पहले मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो वक्त मुझे मिला है और जितने वक्त में आपसे मुझे गुफ्तगू करनी है, वो वक्त मेरी तकरीर के लिए 25 पैसा हैसियत रखता है। उस वक्त के हिसाब से आप मेरे एक श्लोक की व्याख्या भी नहीं सुन सकते, उसकी सही तफसीर, उसकी सही वजाहत, उसका सही पसे मंजर क्या है, वो भी आपके सामने नहीं आ सकता। चे जाए कि वो तमाम मंत्र, वो तमाम श्लोक जो मैंने अपने खुतबे में पढ़े हैं, उनकी वजाहत आपसे करूं, क्योंकि मेरे बाद भी एक अजीम शख्सियत का खिताब होना है। आपके पास इतना वक्त नहीं है जो आप मुझे सुबह तक सुने और मैं सुबह तक के इन मंत्रों की व्याख्या करता रहूं। कहां से मुझे शुरुआत करनी है, कहां पर खत्म करना है, ये मुझे अब नहीं पता है, क्योंकि वक्त जो मेरे सामने आया है उस वक्त के हिसाब से मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा आपके सामने कुरान और हदीस से पेश करूं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपके नमूने और आपके अखलाक के वाकयात वेदों और पुराणों से पेश करूं, कि मैं आपसे हालत हाजरा पर गुफ्तगू करूं कि जिस दौर में हम जी रहे हैं और जो इंसान इस दुनिया में बसे हुए हैं, तमाम लोगों के पास उनके मजहब की तालीमात जो उनके ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों के जरिए से उनको मिली, उनके पास महफूज है। मैं उसका आपके सामने बयान करूं। बहरहाल दुआ करिए अल्लाह ताला कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ,
اس آیت کے ضمن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا وہ بات آپ تک ٹرانسفر ہوں گی، اور انہی اشلوکوں میں سے کسی ایک شلوک کو لے کر کے میں آپ تک بات پہنچاؤں گا، اور وقت رہا تو مزید دوسرے اشلوک یا دوسرے منتر پر میں جاؤں گا، ورنہ بات وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اب وہ پہلا اشلوک، اس کی ویاخیا، کتنا وقت اس میں لگتا ہے، کتنا سمے لگے گا، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے، کہ انسان کو انسان بنایا جائے اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا اور ایشور اور لارڈ اور گاڈ کی غلامی میں اس کو داخل کر دیا جائے۔ انسان کے خون کو جو پی رہا ہے، انسان کے خون سے جو ہولی کھیل رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو روک لیا جائے، بچیوں کو جو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس سے اس کو بچا لیا جائے انسانیت کو۔ آج کے دور میں حالات سے دل برداشتہ ہو کر چند ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جو آپ اخبار کی سرخیوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کہیں پنکھے سے لٹک کر، کہیں ہتھیار سے اپنے آپ کو جو ہے زخم پہنچاتے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی تھی، اس وقت انسانوں کو یہ حال تھا کہ کسی ایک بچی کو زندہ دفن کرنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت، پورا قبیلہ، پورے خاندان کو تہہ تہہ کرنے میں وہ درپے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب انسانیت کا سورج طلوع نہیں ہوگا، ایسا لگ رہا تھا کہ محبت کا جام اب لوگ نہیں پی سکتے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب غمگساری اور ہمدردی کی روایت ختم ہو گئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ تاریکی اور یہ اندھیرا یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ بادل چھٹنے والے نہیں ہیں۔ اس دور میں اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتم سندیشتا، انتم رشی، مہامانیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو وہ نمونے دکھلائے ہیں کہ آج کی تمام مذہبی کتابوں میں وہ واقعات نہیں ملتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا۔ اسلام نے کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، شکشا دیتا ہے اسلام۔ چند ایسے لوگ ہیں جو ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کو جینے نہیں دینا چاہتے، وہ شیطان کے پجاری ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ شیطان کی منشا، اس کی روش پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، نہ وہ اپنے دھرم کی شکشاؤں کا پالن کرتے ہیں، اور نہ وہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، نہ تو وہ رام کے ہیں، نہ رحیم کے ہیں، نہ تو وہ محمد کو مانتے ہیں، نہ تو وہ کرشن کو مانتے ہیں، نہ تو وہ رام کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں، کوئی دھرم ہی نہیں، بس وہ چاہتے ہیں انسانیت تباہ ہو، انسانیت کو تہہ تہہ کر دیا جائے، خون بہایا جائے، آپس میں کریش ہو، آپس میں لڑ جائے، خاندان تباہ ہو، علاقے تباہ ہو، گولیاں چلیں، عزتیں نہ ان کی جو ہے محفوظ نہ رہے۔ آج اسی کا کاروبار چل رہا ہے۔ ضرورت بنتی ہے اس وقت دھرم کے ٹھیکیداروں کی، چاہے وہ اسلام کے ہوں، چاہے وہ ہندوازم کے ہوں، چاہے بدھزم کے ہوں، چاہے وہ جینزم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ درس نہ دیتا ہو، یہ میسج نہ دیتا ہو، یہ تعلیم نہ دیتا ہو کہ آپ امن و سلامتی کے محافظ بن جائیے، اب انسانیت کو محفوظ کریے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، تمام مذاہب انسانوں کو آپس میں ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسی مقصد کے لیے اتارا تھا۔ آج ہم کتابوں کو اپنے ہاتھ میں تو لیتے ہیں،
آج کتابیں اور ہماری مذہبی کتابیں ہماری گھر کی الماریوں میں سجی ہوتی ہیں، لیکن انسانیت ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ ایک مسلمان کے اندر انسانیت نہیں ہے، غیر مسلم کے اندر انسانیت نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مذہب کی تعلیمات سے دور ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اب نام لینا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا، ہا ہا ہو ہو کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سارا دین ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارا دین، سارا قرآن، ساری شریعت سب اسی میں ہے کہ بس نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا۔ کبھی سوچا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری؟ نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل، وفا کی صلابت میں فولاد و آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل۔ نبی کی زندگی کو پڑھو، ان کی جیونی کو پڑھو، ان کا پریشے خود معلوم کرو، دوسروں کو بتاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہم خود ہی نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، ہم کو خود ہی نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کیا حالات تھے، کس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ کا کیا نام، آپ کے والد کا کیا نام، آپ کے چچا کا کیا نام، آپ کے دادا کا کیا نام، کس سن میں آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت میں کون لوگ شامل ہوئے، اور آپ نے کس کو امین اور امانت دار کا جو ہے ذمہ سونپ کر کے آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے کہا مال لینا ہو لے لو لیکن ایمان نہیں دے سکتے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے گھر چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا ہم جا رہے ہیں، اسلام کو فروغ دیں گے، اسلام کی اشاعت کریں گے، مدینہ منورہ کو اسلام کا سینٹر بنائیں گے؟ نہیں پتا ہم کو۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی سے سچا عشق کرتے، تو یہ بنیادی باتیں بھی ہم کو نہیں معلوم۔ تو جب ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ ان کو کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ حضور کو مخاطب کر کے کہا ذرا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف رسول بھیجا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، مسلمانوں کی صرف اجارہ داری نہیں ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے رسول ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے حضور کی تعریف نہ کی ہو، آپ کی پرشنسا نہ کی ہو، آپ کی سراہنا نہ کی ہو، آپ کی تعریف میں کتابیں نہ لکھی ہو، آپ کے تعلق سے خراج تحسین و خراج عقیدت نہ پیش کیا ہو۔ بہت سے فلاسفر، بہت سے ادبا، بہت سے اتہاسکار، بہت سے تاریخ لکھنے والے، سب نے حضور کو اپنی پلکوں پر بچھایا۔ ایک بہت بڑا اتہاسکار ہے، مصنف ہے، اس نے دی 100 ایک کتاب لکھی، اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے۔ وہ مذہباً عیسائی ہے، مذہباً وہ عیسائی ہے، لیکن جب اس نے تاریخ لکھی اس کتاب کی، اور اس کتاب میں دنیا کی 100 موسٹ وانٹڈ، یعنی بہت خوبصورت، بہت اچھی اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے جو مکمل تھی، ان 100 شخصیتوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا گیا، اور جس کے اندر سر فہرست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ اور جس نبی کو مانتا، جس رسول کو مانتا، جس کو اپنا رہبر اور مقتدی اور پیشوا مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ ایسا نہیں ہے، چاہے ہندوازم کے ماننے والے ہوں یا بدھزم کے ماننے والے ہوں، اسلام کی سراہنا ہر دور ہر زمانے میں انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے خود پڑھا اسلام کو، انہوں نے خود پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، انہوں نے خود پڑھا حضور کے ارشادات و فرمودات کو، اور راہ راست پر آ گئے، ہدایت نصیب ہو گئی، ان کا ضمیر جو مردہ تھا وہ بیدار ہو گیا، ان کے دل کی جو تاریکی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کا تعارف پیش کیا ہوتا
اگر ہم نے صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کی ذات کو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے اگل بگل کی دکانوں میں، جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، تو شاید اس طرح کی رسہ کشی نہ ہوتی آپس میں، اس طرح سے ہم ایک دوسرے کا گریبان چاک نہ کرتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے، مذہب کی بات تو بعد میں کرتے، پہلے ہم انسان بن جائیں، انسان بن جائیں، انسان کے خون کا احترام کریں ہم، اس کا عقیدہ خدا کے تعلق سے کیا ہے، اس کا عقیدہ پیغمبر کے تعلق سے کیا ہے، اس کا عقیدہ پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ کیا، بعد میں بات ہوگی، پہلے وہ انسان بن جائے، انسان کو سمجھنے والا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا درس پوری دنیا کی قوموں کو سکھلایا، اور آپ نے صرف کہا نہیں، عمل کر کے دکھلایا۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، سمامہ ابن اسال، یہ وہ شخص ہے جو بادشاہت کی کرسی پر فائز تھے، اور یمامہ کہ جب علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اور جانثاروں کا سفر ہوا اور ان کا دورہ ہوا اور وہاں پر گئے تو ان کی گرفت میں یہ سمامہ ابن اسال بھی آ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالوں کے ہتھ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ ہماری بوٹی کر دیں گے۔ کانپ رہے تھے، سسکیاں بن گئی تھی، چہرے کے آثار سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ بچوں گا نہیں۔ ان کو لے آئے اور لا کر کے ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ آج اگر کوئی غیر مسلم بھائی مسجد میں پہنچ جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہے تعلیم، ہمیں پتہ نہیں ہے تاریخ، تو ہم اپنی بھویں چڑھا لیتے ہیں، اور کوئی مسلمان وہاں پہنچ جائے تو ان کی بھویں چڑھ جاتی ہیں۔ میں تو خوب گھومتا ہوں، میں تو بنارس کی سنکٹ موشن مندر گیا ابھی 2 سال پہلے، اور میں بنارسی میں نے پڑھا ہے، میں نے وہاں سے بی ایڈ کی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سمپورنانند وشو ودیالیہ ہے، وہیں سے میں نے شاستری کیا، وہیں سے میرا آچاریہ جاری ہے، اور وہیں سے اور بھی جو آگے کی تعلیم ہوگی وہاں کے پنڈتوں سے، وہاں کے پجاریوں سے سنکٹ موشن مندر جانا ہوا۔ میں اسی لباس میں گیا، وہاں پر لوگوں نے لوگ ملے مجھ سے، ملاقاتیں کی، حال خیریت پوچھا، میرے ساتھ جو تھے وہاں وہی کی زبان، تھوڑا فرق ہوتا ہے زبانوں میں، آپ 10-20 کلومیٹر چلے جائے، وہاں کے لوگ جو آپ بولتے ہیں کچھ نہ کچھ وہاں پر آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو جو میرے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، سنسکرت سے ان کا لگاؤ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو انسان سے فریق کیا جائے، مذہب کا سہارا لے کر انسانوں کو بانٹا نہ جائے، مذہب کو بنیاد بنا کر لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جائے۔ اس پورے کیمپس کے اندر، سنکٹ موشن مندر کے پورے کیمپس کے اندر میں گھوما، بالکل جہاں پر ان کا کاریہ چل رہا تھا میں وہاں پر بھی جا کر کے بیٹھا، صرف اس لیے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ انسان ہیں، آپ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں بھی انسان ہوں۔ ایسا کبھی موقع ہے تو ان کو لائیے مسجد کے اندر، تبھی وہ متاثر ہوں گے، تبھی وہ جانیں گے کہ ہاں اسلام کی تعلیم اور اسلام کی شکشا اتنی بلند ہے۔ تو سمامہ ابن اسال ابھی مسلمان نہیں تھے، دشمن تھے، اور جن کو گرفتار کر کے لایا گیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ ستون مسجد کے اندر ہی تھا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، چاہے وہ بیچ میں ہو، چاہے وہ کنارے ہو، چاہے وہ سامنے ہو، وہ مسجد نبوی کا ستون ہے۔ ان کو باندھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا آپ نے کیف بک یا سمامہ، کیسے ہو اے سمامہ؟ کہا بہت اچھا ہوں، دبے الفاظوں میں کہا بہت اچھا ہوں۔ ابھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ان کو۔ صحابہ کرام نے ہر طرح سے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، نرمی کا برتاؤ کیا ان کے ساتھ، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا انہوں نے پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دن گزر ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیف بک یا سمامہ، اے سمامہ کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا اللہ کے رسول بہت اچھا ہوں، آپ کے ان جیالوں نے میری بڑی فکر کی ہے، خود تو زمین پر لیٹے لیکن مجھے بستر پر لیٹایا، خود تو نہیں کھایا لیکن مجھے کھلایا، خود تو نہیں پیا لیکن مجھے پلایا، میرے ساتھ کوئی زیادتی انہوں نے نہیں کی۔ تیسرے دن پھر حضور علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیف بک یا سمامہ، اے سمامہ آپ کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول بہت اچھا ہوں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں،
آپ نے اور آپ کے جیالوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کرتویوں سے ہمارے دل کو جیت لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ستون سے جو بندھے ہوئے ان کی رسی کھول دو، انہیں آزاد کر دو، انہیں چالے دو۔ ان کو ستون سے باندھ دیا گیا تھا، کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلے، وہاں پر ایک چشمہ جاری تھا، وہاں گئے، منہ ہاتھ دھلا اور صفائی ستھرائی کی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے خاتم النبیین والمرسلین، اے خاتم النبیین والمرسلین، اے حبیب کبریا، اے انسانوں کو انسانیت کا درس پڑھانے والے، آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے اخلاق سے میرے دل کو جیت لیا، لہذا اب اتنا کرم تو اور کر دیجئے، اتنا رحم تو اور کر دیجئے، اتنی نرمی اور میرے ساتھ کریے کہ اسلام کی دولت سے مجھے مالا مال کر دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں اسلام لے آئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ طریقہ تھا پیغمبر کا، یہ تعلیمات بھی حضور کی، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے، جن کو ہم فراموش کر چکے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اپنے اوقات کو میگزین پڑھنے میں، اخبارات کی سرخیوں کو پڑھنے میں، موبائل کے واٹس ایپ اور فیس بک کو چلانے میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اس کو اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا آپ کی ضرورت ہے، یہ نہیں اتنا استعمال کیا سروائیکل کی بیماری ہوگی، صبح سے لے کر شام تک فیس بک میں گھسے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، زیادہ دیر تک آپ نیچے جھکے رہیں گے، گردن کو جھکائیں گے، میں میڈیکلی اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو، زیادہ دیر اپنی گردن کو جھکائیں گے، مہینہ، 2 مہینہ، 4، 6 مہینہ اگر آپ ایسا کرتے رہے تو آپ کی اسپائن میں جو ہے خرابی پیدا ہو جائے گی، دقت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے سر اٹھاتا ہوں تو چکر آتا ہے، نیچے جاتا ہوں تو الٹی آتی ہے، دنیا بھر کے جو ہے اس کے علامات آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اتنا عام کیجئے کہ آپ کے گاؤں کا ہر فرد، وہ مسلمان ہو نہ ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کی بات کو مان لے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ وہ سچائی جو اس کی کتابوں کے اندر درج ہے اس پر وہ عمل کر لے، یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہو جائے گی، یہی اس کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی یہ بات۔ تو سمامہ ابن اسال نے کیا کہا کہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا، میں پریشان تھا، میں چاہتا تو پہلے دن ہی حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آتا، لیکن میرے علاقے کے لوگ مجھ سے کیا کہتے کہ موت کے ڈر سے تو مسلمان ہو گئے تھے، لہذا اسی لیے میں تاخیر کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میٹھے میٹھے مشروب اور جام ہم کو پلائے جا رہے تھے، میں اسی میں مدہوش ہوا، اور اس کے بعد آپ کے قدموں پہ جا کے گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے بڑا وصف تھا، آپ نے انسانوں کو رحم سکھلایا، انسانیت کے اندر رحمت کی صفت پیدا کی کہ انسانوں پر رحیم بنو، رحم کرنے والے بنو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مہابھارت کے اندر میں نے اپنے خطبے میں ایک منتر پڑھا تھا، اشٹو گڑا پروشم دیپینتی پرگیا چا کولیم چا نماشورتم چا پراکرمشچو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کیرتیتا چا۔ یہ منتر مہابھارت کے اندر مذکور ہے، وہاں پر لکھا گیا ہے، وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر 8 ایسے ایشوریہ گن بیان کیے گئے ہیں جو آخری نبی، انتم رشی، انتم اوتار میں پائے جائیں گے۔ ہندو مذہب اور ہندو تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 ایسے ادوار ہیں، یعنی زمانے ہیں، یگ ہیں، کال ہیں، جو ہندو دھرم کے ماننے والوں کے یہاں پائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ستیگ، یعنی ایسا زمانہ جہاں پر چوری چماری، قمار بازی، جوا بازی، الٹے سیدھے کام نہیں تھے، سچائی، اخلاق کی اور رواداری، پاکیزگی، پاک دامنی، یہ سب موجود تھا۔
اور اس کے بعد تریتا یگ آ گیا. اس زمانے میں اور اس یگ میں، اس کال میں دھیرے دھیرے دبے پاؤں بخل، کنجوسی، کینہ پروری، حسد، جھوٹ، یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے دبے پاؤں انسانوں میں داخل ہونا شروع ہو گئی. وہ زمانہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد دوپر یگ آیا. اس میں یہی تمام چیزیں جو تریتا یگ میں پائی جاتی تھی وہ کہیں زیادہ بڑھ کر کے مستحکم اور مضبوط ہو گئی. کہ پہلے چھپ کر کے جوا کھیلتے تھے، اب کھلم کھلا کھیلیں گے. پہلے چھپ کر کے پیتے تھے، اب اعلان پیئیں گے، تھانے کے سامنے کھڑے ہو کر پیئیں گے، جس کو جو کرنا ہو کر لیں. وہ دوپر یگ آ گیا اور اس سے آگے بڑھیے تو کل یگ آ گیا. اور کل یگ، اس کا جو شمار اور اس کا جو کال جو بتایا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے قیامت تک اس کو شمار کیا ہے ہندوازم کی تاریخ کے مطابق. اور حضرت نوح کو ان کے یہاں منو کے نام سے جانا جاتا ہے. جل پلاون ایک طرح کا تہوار ان کے یہاں ہوتا ہے اور پانی پلایا جاتا ہے. یہ اسی کی تعلیم منسوب ہے. بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، بس واضح یہ کرتا ہوں کہ حضرت نوح کو منو کے نام سے جانتے ہیں. تو اس آخری یگ کو، اس آخری وقت کو، اس کال کو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے قیامت تک قائم ہوگی. اس کو پورا کلیگ کا اس زمانے کو کہا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتم رشی کلکی اوتار، ہم حضور کا نام لیتے کلکی اوتار کے بات وہی ہوگی، ابھی میں کلیئر کر دوں گا. حالانکہ جو وقت ملا تھا وہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے. مولانا جب بھی آ جائیں اور جب آپ سب سونے کے لیے تیار ہو جائیں، کرسیاں خالی ہو گئی، جو سننے کی بات تھی اب وہ سننے کی بات نہیں رہ گئی، وہ تو سب ہا ہا ہو میں بات ختم ہو گئی. اب ہمارے جلسوں میں یہی چیز رہ گئی ہے. ہمارے جلسوں میں اب یہی ہوتا ہے، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایمان کی انگشتری کے نگینے، مگر اے قصیدہ کرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر اور چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل. وفا کی سلامت میں فولاد و اہم، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل. وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوش جاباز یکتا مجاہد، وہ جس نے سیاست کی سلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. تاریخ پڑھو گے تب دنیا کے سیاست دانوں کو بتاؤ گے کہ محمد عربی نے سیاست کیسے کی ہے. تاریخ پڑھو گے تب دنیا کو بتاؤ گے کہ نبی نے وفاداری کا درس کس طرح دیا ہے. جب تاریخ کا مطالعہ کرو گے تب دنیا کو بتاؤ گے کہ نبی کا رحم کیسا تھا، نبی کی رحمت کیسی تھی. میرے عزیزوں اور دوستوں، میں نے منتر تو بہت پڑھے ہیں، ان تمام منتروں کا نہ میں ترجمہ کر پاؤں گا نہ اس کی ویاخیا کر پاؤں گا. اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے لے لیا ہے، اسی کو وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اشٹو گڑا پورشم دیپینتی پرکھیاچا کولےمچا دماشرتمچا پراکرمشتبو بھاشتا تا دانم یتا شکتی کتی کینداچا. یہ مہابھارت میں کلکی اوتار کے تعلق سے یہ بات کہی گئی. اور کلکی اوتار کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی منشیہ ہے، یہ وہی انسان ہے جس کو نراشنسا کہا گیا اور جس کے تعلق سے پرانوں کے اندر بالکل سچائی واضح انداز میں موجود ہے. میں اس کو اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں یا اس لیے میں عرض نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی اس کو اپنائیں اور مسلمان ہو جائیں. مطلب یہ نہیں ہے. مسلمان کا مطلب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ایشور کے آدیشوں کا پالن کرے، جو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. آپ گزاریں گے آپ ہو جائیں گے، ہم گزاریں گے ہم ہو جائیں گے. تو جب کلکی پران کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پر ایک دو نہیں کئی اشلوک ایسے ملتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے. آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کس علاقے میں ہوں گے، یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے چلے جائیں گے. یہ کس کے ساتھ ہوا؟ اتنی واضح ترین مثال ہے.
اور آپ کی دنیا میں آنے کے بعد یعنی آ جانے کے بعد 6 سال کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ ایسے علاقے میں اور ایسے شہر میں آپ پیدا ہوں گے جس کو سالمن دیپ کہا جاتا ہے، اور سالمن دیپ جزیرت العرب کو کہتے ہیں۔ آپ کی بیشت اس وقت ہوگی جب تلواروں کا زمانہ ہوگا، اونٹوں کا زمانہ ہوگا، گھوڑوں کا زمانہ ہوگا۔ اس دور میں نہیں جب ریل چل رہی ہو، ہوائی جہاز اڑ رہے ہو، بلٹ ٹرین ہمارے ملک میں آنے والی ہو، اس دور میں کل کی اوتار کو نہیں آنا ہے۔ یہ تمام علامتیں جا کر کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی صدھ ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر ہی فٹ ہو جاتی ہے۔ تو اشتو گڑا پروشدیپ ینتی، اسی مہابھارت کے اندر، اسی کل کی اوتار کے تعلق سے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، آپ کو نراشنسا کہیں، آپ کو سرو انما کہیں، آپ کو مامہ کہیں، بہت سے الفاظ ہیں، بہت سی ان کی تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 8 صفات ہیں اور جن کو کلکی کے ساتھ مخصوص کر کے بیان کیا گیا ہے، وہ کلکی یعنی تاریکی کا وناش کرنے والا، اندھکار کو ختم کرنے والا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اشتو گوڑا پروشم دیپ ینتی، پرکیاچا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کل کی اوتار ہوگا، آخری رشی ہوگا، انتم اوتار ہوگا، اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتوں پر وہ لوگوں کو مطلع کرے گا کہ جو لوگ نہیں جانتے، غیب کی باتیں، انسین تھنگ، چھپی ہوئی باتیں، ان پر لوگوں کو مطلع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مخلوقات کے متعلق، بہت سی قوموں کے متعلق جو آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ قومیں آ چکی تھی، وہ قوم شعیب ہو، قوم لوط ہو، قوم صالح ہو، اصحاب الایکہ ہو، اصحاب مدین ہو، وہ صالح کا زمانہ ہو، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ ہو، وہ یوشع کا ہو، یسع کا ہو، ذوالکفل کا ہو، جس کا بھی زمانہ ہو، ان واقعات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی علامات جو آپ کے زمانے میں وقوع پذیر ہو گئی، وجود میں آ گئی، اور بہت سی ایسی علامات ہیں جن کو وجود میں آنا ہے، جن کو وقوع پذیر ہونا ہے، جیسے دجال کا آنا، دجال کا قتل کیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت امام مہدی کا آنا، اور اس طریقے سے بہت بڑے بڑے واقعات کا ہونا جن کا تذکرہ احادیثوں میں آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ یہ ہندوازم میں کوئی ایسا رشی یا منی نہیں آیا کہ جس کی یہ صفات ہو یا جس کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہو۔ یہ بات کہی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ دوسری جو صفات بیان کی گئی، دوسری صفت جو بیان کی گئی کہ کلینتا، کولینچا، کلینتا، یعنی وہ شخص جو کل کی اوتار ہوگا وہ بہت ہی اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہ بات تو ظاہر ہے، شاید ہی کچھ ایسے لوگ جن کو نہ معلوم ہو، ایسے لوگ ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں بتا پائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گھرانہ تھا، نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ تاریخ نہیں پڑھی انہوں نے، صرف نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا وہ جانتے، نہیں بتا پائیں گے۔ میں دوسروں کو کیا کہوں، ان سے کیا میں رونا رہوں، پہلے اپنے گھر میں تو رو لوں، اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو تو بجھا لوں، پہلے میں اپنوں سے تو گفتگو کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے، بہت عالی نسب خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور عرب کی سرزمین میں قریش بہت ہی معزز گھرانہ تھا، اور اس خاندان میں بنو ہاشم کا جو گھرانہ تھا وہ بہت متبرک تھا، بہت معزز تھا۔ اس گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جا کر کے یہ علامت بھی صدھ ہو جاتی ہے۔ اشتو گڑا پروشندیپ ینتی پرکیاچا کولمچا دماشورو دمچا۔ تیسری صفت آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اندریہ دمن یعنی اپنے نفس پر قابو اتنا رکھنے والے ہوں گے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ جس وقت آپ تشریف لائے، جس وقت آپ پلے اور بڑے اور آپ نے ہوش سنبھالا، واقعات ملتے ہیں کہ آپ ابھی 16-17 سال کی عمر کو تھے، اور مکہ کے اور قریش کے لوگوں نے کسی شادی میں آپ کو سمجھا بجھا کر لے کر چلے گئے کہ آئیے چلتے ہیں، اور وہاں لے گئے، وہاں تو ڈانس کا، وہاں تو رقص و سرور کی محفلیں چلی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کا ایسا کرنا ہوا
آپ کو نیند آ گئی، پوری رات گزر گئی، وہاں کیا ہوا آپ کو پتا بھی نہیں چلا۔ منکرات، فواحشات، برائیاں یہ سب پھیلی ہوئی تھی جس وقت آپ دنیا کے اندر آئے، اور آپ نے ہوش سنبھالتے نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ نے تمام مراحل کو طے کیا، اور ان تمام مواقع پر آپ نے اپنے نفس کے اوپر قابو رکھا۔ طائف کی گلیوں میں جنہوں نے آپ کا خون بہایا ہو اور آپ کے خون سے آپ کی جوتیاں بھر گئی ہو، اور اللہ کی کبریائی جلال میں آ گئی ہو، اور اپنے محبوب فرشتوں کو بھیج دیا ہو کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندریہ دمن، اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر قابو کا مظاہرہ آپ نے کیا، اور کہا کچھ نہیں، یہ نہیں مانیں گے، ان کے بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ مانیں گے، وہی مان لے کر کے آئیں گے۔ اور جب آپ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ چند سالوں کے بعد پورا کا پورا طائف حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، پورا کا پورا طائف اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اشٹو گوڑا پروش دیپ ینتی فرق کیا چا کوڑے اچا دما شروطم چا پراکرم اچا۔ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ طاقتور ہوگی، بہت زیادہ طاقت ہوگی۔ مکہ کا مشہور پہلوان رکانہ بن عبد یزید، اس نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، مجھے پچھاڑ دو، مجھے پچھاڑ دو، مجھے پٹک دو۔ آپ نے اس کو ایسا پٹکا کہ اس کو ہوش کے ٹھکانے لگ گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس نے کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اتنی زیادہ طاقتور یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی پراکرمشتا بہو بھاشتا چا دانم یتا شکتی کرتی کیتا چا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہو بھاشتا بہت کم بولنے والے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس کے اندر معنی ہوتے اور وہ بات اچھی ہوتی، سمجھنے کے لائق ہوتی، جس کا کوئی نتیجہ اخذ ہوتا، تو آپ اپنے ہونٹ کو تھوڑی سی حرکت دیتے، مسکراتے، کوئی بات آپ کر دیتے، ورنہ آپ خاموش رہتے تھے۔ اپنے صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے بِحُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی خوبی ہے اور اسلام کی خوبی ہے اور انسان کی خوبی ہے، ایک مسلمان کی خوبی یہی ہونی چاہیے کہ بے وجہ لا یعنی گفتگو میں نہ پڑے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان جیسے مہینے میں ہماری ہوٹلیں کھلی ہوں گی، ہوٹلوں میں بیٹھ کے تبصرے کریں گے، لگتا ہم سے بڑا کوئی مصنف، ہم سے بڑا کوئی متحرک، ہم سے بڑا کوئی سماجی ورکر، سماجی کاریہ کرتا ہم سے بڑا ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو قرآن اور شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت ہی تاریکی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو پراکرمشتا بہو بھاشتا دانم یتا شکتی کرتی کیتا چا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف، ایک صفت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ بہت جود و سخا میں آگے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور مجھے اسے بھی دے دیا جائے تو میں اس کو بھی نہیں پسند کروں گا، میں اس کو اپنے پاس رکھوں، میں سب بانٹ دوں گا، الا یہ کہ کسی کے قرض کا پیسہ میرے پاس ہو اور مجھے اس کا قرض ادا کرنا ہو، اس کو میں روک لوں، ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا میں اس کو بانٹ دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ دانم یتا شکتی کرتی کیتا چا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ نے حکمت اور دور اندیشی کو ہمیشہ ترجیح دی، آپ نے ہر معاملے میں حکمت کو مد نظر رکھا، چاہے جنگ ہو، چاہے صلح ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر کے باہر ہو، چاہے دشمنوں سے مقابلہ، چاہے اپنوں سے مقابلہ، آپ نے ہمیشہ حکمت اور دور اندیشی کو مد نظر رکھا۔ جان جا رہی ہے چلی جائے، آپ نے صبر کر لیا، کسی کی آبرو لٹ رہی ہے، آپ نے وقتی طور پر صبر کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کی جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ اس طرح سے آئے ہیں کہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا علاقہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ 8 صفات ہیں جو میں نے بہت مختصراً آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ اسی کل کی قرآن کے اندر اور بھی بہت سی صفات آپ کی ملتی ہیں۔ کل کی قرآن کے ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 4 اس میں بھی تفسیر ہے۔ آگے جائیے، شلوک نمبر 5 ہے، شلوک نمبر 7 ہے، 11 ہے، شلوک نمبر 15 ہے، 18 19 ہے، شلوک نمبر 19 ہے۔
یہاں سب ملتا ہے. سمتیام وشنو یشت گرے پرادربھوام یہاں دوادشیام شکل پکش یمادو ماسی مادوا جاتے تدرشتوا پترم پترو ہشتمانسو. اس منتر کو بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آئے ہندی کیلنڈر کے حساب سے وہ بیساکھ کا مہینہ تھا اور 728 بکرمی میں آپ پیدا ہوئے, جو اس منتر شلوک نمبر 15 سے واضح ہوتا ہے کہ دوادشیام شکل پکشش ماسی مادوا جاتے تدرشتوا پترم پترو ہشتمانسو. اس سے پتہ چل گیا. اب آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندی کیلنڈر کے حساب سے 628 بکرمی میں پیدا ہوئے, بیساکھ کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی, تو یہ کس پر صدق ہوتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں اتہاس میں, کوئی ہے نہیں تاریخ میں. تو اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف نہ منسوخ کریں تو کس کی جانب منسوخ کریں گے؟ آگے بڑھیے. یا یویم بھویم دیوا سوانشا وترورتا, کل کی قرآن ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 7 کے اندر لکھا ہوا یا یویم بھویم دیوا سوانشا وترورتا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی. کس کی مدد کی گئی؟ اٹھائیے کسی مدد کی تاریخ کو اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ فرشتے آسمان سے آگے ہو مدد کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے جنگ بدر ہو, چاہے جنگ احد ہو, چاہے جنگ حنین ہو, چاہے جنگ خندق ہو, اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا. اور جنگ حنین کے موقع پر, خندق کے موقع پر تو بہت سے فرشتوں کو اللہ نے اتارا, اور جنگ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جبرائیل اور میکائیل کو بھیج کر کے کہا جاؤ میرے محبوب کی حفاظت کرو. اور اس کے علاوہ اور بہت سی جنگوں کے موقع پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کے یہ بات فٹ ہو جاتی ہے, سدھ ہو جاتی ہے. یاد یویم بھوم دیوا سوانش وترورت, کل کی قرآن ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 7, کل کی قرآن ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 11, وہاں پر درج ہے کہ عطا تیشام بھوشینتی منانسی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ادھر سے خوشبو پھوٹے گی. آپ اس راستے سے گزر جائیں گے, خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. بہرحال ابھی بات بہت تھی, بہت تفصیل, پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو اس تفصیل میں لے کر کے جاؤں گا. بہت سی توحید کے تعلق سے سینکڑوں منتر ہے, میں نے اس کو بھی ایک آدھ پڑھا, لیکن وقت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی اور اتنا کم وقت مجھے ملا کہ میرا دماغ جو موضوع میرا تھا, مجھے کہاں سے کہاں آپ کو لے کے جانا تھا, کون کون سی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی, جب وہ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور بات 2-3 گھنٹے میں بیان کرنے کی ہوتی ہے تو پھر وہ سارا موضوع درام برام ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے. لیکن میں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ حضرت مولانا نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ آپ, اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا نام بدنام نہ ہونے پائے. بھائی میرے نام کے آگے لوگ چترویدی لگا دیتے ہیں, شاستری آچار ہے. اللہ نے اس دولت سے مجھے نوازا ہے تو اس چیز کو میں دے کے جاؤں, اور اگر دے کے جاؤں تو صحیح سے دے کے جاؤں, منتر پڑھ کے چلا جاؤں. اشٹو گوڑا پرشدیم ینتی پرکیا چا کولم چا دما جو پڑھا کرے مچا وہ باشدہ دھارم یتا چا کتنی کیا تھا, منتر پڑھ کے چلا گیا. آپ صبح کہیں گے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا, وہ پتہ نہیں کیا سنسکرت میں پڑھ کے چلے گئے, ہم لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے. اب کم سے کم آپ نے اتنا تو سمجھا کہ اس منتر کی 8 صفات تھی, وہ میں نے آپ کو مختصراً بیان کر دی. تفصیل میں جاتا تو شاید آدھا گھنٹہ اسی شلوک پر گزر جاتا. تو میرے عزیز اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریے, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے, آپ کا سچا عاشق بنائے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. صرف جلسے کرانے کے لیے ہم تیار نہ رہے, جلسے کرانے کے بعد یہاں پر جو باتیں بیان کی جائے اس کو عملی طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہمارا مشن ہے, یہی انتظامیہ کا مشن ہے, یہی پر آنے والے علماء کرام کا مشن ہے, یہی ہمارے نعت خواہ جو نعت کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں حضور کی ذات کا, حضور کے اخلاق کا, حضور کے کردار کا, اس کا یہی مشن ہے. اگر ہم نے اس مشن کو فراموش کر دیا تو پھر یہ جلسہ یوں ہی رہ جائے گا, لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے, آپ کی رات بھی جائے گی, لوگوں کی راتیں جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ تہیہ کر کے آئے کہ جو ہمیں سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے. میرے غیر مسلم بھائی جو بھی تشریف لائے ہوں, میں ان کا بڑا آدر کرتا ہوں, اور میری یہی کوشش ہے
کہ انسانیت کا احترام باقی رہے. آپ ہندو بعد میں بنے, آپ مسلمان بعد میں بنے, پہلے انسان بن جائیں اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہاں تک کے معاملہ کیا کہ آپ ایک صحابی کے زمانے میں ایک عورت کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا, تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ پہلے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دو, پہلے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دو. دوپٹہ نہیں تھا, آپ نے اپنا رومال دے دیا جس میں آپ اپنے جس چہرے انور کو اور اپنے جسم انور کو آپ پوچھتے تھے, اپنے پسینے کو یا جو بھی چیز آپ پوچھتے تھے آپ نے اس کو دے دیا. تو حضرت بلال نے تعجب خیز انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کا رومال اور اس کافرہ عورت کے سر پر رکھ دیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھو. دوبارہ پھر پوچھا, پھر تیسری مرتبہ پوچھا, آپ نے کہا رکھو. اور آپ نے فرمایا عورت کی عزت ہوتی ہے, چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ غیر مسلم کی ہو. اگر ملک کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ بھی کسی بھی مذہب کی عورت کی اگر عزت لوٹی جائے گی تو ڈاکٹر شعیب ندوی بھی آواز اٹھائیں گے, ہمارے ساتھ تمام علماء اور تمام مذاہب کے ماننے والے وہ بھی آواز اٹھائیں گے, حق اور انصاف کی لڑائی لڑیں گے کہ عورت کی عزت محفوظ ہو, چاہے وہ مسلمان کی ہو, چاہے وہ ہندو کی ہو, چاہے وہ سکھ کی ہو, چاہے وہ عیسائی کی ہو, چاہے وہ بدھسٹ کی ہو. کسی کو یہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کی عزت کو پامال کیا جائے. محمد عربی نے یہ درس دیا ہے اور ہمیں اس درس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.